اسلامی انقلاب کی تیاری، اردوان تحریک لبیک کے دیوانے طیب اردوان نے 7 کو صدی کا ہیرو قرار دے دیا۔ لبیک والوں کے ترکی میں چرچے، طیب اردوان نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان میں خلافت عثمانیہ کے علم بردار کا لقب دے دیا۔ 7 صدی کے بہترین ہیرو قرار پائے۔ طیب اردوان نے 7 اور اس کے چاہنے والوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا دل جیت لیا۔ اسلامی انقلاب کی تیاریاں شروع، آغاز پاکستان سے ہوگا۔ طیب اردوان نے اپنے نمائندہ خصوصی کو 7 کے پاس بھیجا اور خاص طور پہ پیغام میں کہا کہ تحریک لبیک اس صدی کو بڑی تحریک بن کے سامنے آنا چاہیے اور یہ آئے گی۔ اب لبیک کا نعرہ ترکی میں بھی سننے کو ملے گا۔ طیب اردوان نے سرکاری طور پر تحریک لبیک سے محبت کا عملی ثبوت دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بلا تعطل آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ نومبر 19 سے 22 میں چاہے ختم ہوئی مگر اس کی لہر ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں چل رہی ہے اور یہی وہ بڑی وجہ ہے کہ آج تک برصغیر کے مسلمانوں اور اب خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ترکی کے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو اس ملک سے اتنی زیادہ محبت ہے جتنی وہ اپنے ملک سے کرتے ہیں، مگر اب یہ محبت مزید مضبوط ترین رشتے میں بدلنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، طیب اردوان نے اس بار پاکستانیوں کو تحریک لبیک کے ساتھ محبت کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔ طیب اردوان نے 7 اور اس کے جانثاروں کی جانب سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے درس کے بعد اتنا پسند کیا کہ اب 7 کے وہ دیوانے ہو گئے۔ اور اپنے بیان میں طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان میں تحریک لبیک ایک بڑی مذہبی نہیں بلکہ سیاسی جماعت بن کے سامنے آنے والی ہے۔ تحریک لبیک کے لیڈر نے اپنے والد کی موت کے بعد جس طرح کا صبر دکھایا وہ قابل دید ہے، کیونکہ اپنے والد کی موت کے بعد اپنے جانثاروں کو جس طرح صبر کے ساتھ اکٹھا کیا، جس طرح 7 کی گرفتاری کے بعد انہوں نے صبر کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ ناظرین، طیب اردوان اور مرحوم محترم خادم حسین رضوی آپس میں جس طرح کی نسبت رکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ طیب اردوان خود ایک بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح مرحوم محترم جناب خادم حسین رضوی بھی تھے۔ یہ بھی وہ عقیدت تھی جس نے بڑے بڑے رہنماؤں کو آپس میں باندھا ہوا تھا۔ کورونا کے دنوں میں خادم حسین رضوی کی وفات کی وجہ سے طیب اردوان پاکستان کا دورہ نہیں کر سکے، مگر انہوں نے یہ امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی پاکستان تشریف لائیں گے تو خادم حسین رضوی کے دربار پر حاضری دیں گے، اور شاید اللہ کو یہی بات پسند آئی اور طیب اردوان جہاں پوری دنیا اور پورا یورپ کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں جیتیں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فتح نصیب کر دی۔ خلافت عثمانیہ کے علم بردار طیب اردوان کو معاہدہ لوزیان کے بعد ترکی سمیت پاکستان اور دیگر ممالک میں خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالنی ہے۔ ترک قوم سمیت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی انقلاب کو واپس لا کر اپنی کھوئی ہوئی زمین جو اس وقت صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہے واپس لینی ہے۔ طیب اردوان اس مقصد کے لیے دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر میں ترکی کی جانب سے حصہ بھی ڈال رہی ہیں۔ مسلمانوں کی وہ فوج قائم کرنے کے خواہاں ہیں جو نڈر اور بے باک ہو، اور اس کے لیے اس وقت شیروں کے شیر 7 خلافت عثمانیہ اور تحریک لبیک کی قیادت میں آگے بڑھنے کا بھرپور عزم کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کو آہنی شکنجے سے آزاد کروانا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اس وقت پاکستان کے صف اول کے ہیرو بلکہ مسلمانوں کے نئے ہیرو 7 کرنے جا رہے ہیں۔ 7 نے پورے پاکستان میں جس طرح عدل و انصاف کے لیے محنت کی اور جس طرح وہ پورے پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کا نہ صرف ارادہ رکھتے ہیں بلکہ مکمل طور پر اس کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ اس کی واضح مثال گزشتہ روز دیکھنے میں ملی جب 7 نے کراچی سے خیبر تک لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ مقصد صرف لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کے بعد حکومت کو کئی اہم ترین باتیں بھی ماننا پڑی۔ پہلی بار حکومت نے تحریک لبیک کے کہنے پر وہ قانون بنانے کی حامی بھر لی جس کے لیے بڑی بڑی نام نہاد مذہبی جماعتوں نے کوشش کی تھی۔ جو معاہدہ ہوا، اس طے شدہ معاہدے میں کہا گیا گستاخیوں میں ملوث گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدمات کا غیر جانبدارانہ ٹرائل چلا کر کیفر کردار تک انہیں پہنچایا جائے گا، اور سزا یافتہ ملزمان کی اپیلوں کا فیصلہ بھی اسی سپیڈ میں کیا جائے گا۔ 295 کے ملزمان پر 780 کا اطلاق بھی کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت سوشل میڈیا پر گستاخانہ اور غیر مہذب مواد ہٹانے کے لیے فلٹریشن نظام لگایا جائے گا، جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وزارت خارجہ 3 روز میں امریکی حکومت کو خط بھی لکھے گا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے 7 کے والد محترم جناب خادم حسین رضوی نے اپنی جان تک دینے کا عزم کیا تھا، اور واقفان حال کہتے ہیں کہ انہیں کرونا بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ اس مقصد کے لیے دن رات لوگوں سے ملتے رہے۔ انہوں نے اس بیماری کا کسی بھی طور کوئی خوف نہیں دل میں رکھا۔ بابا جی سے کہا جاتا تھا کہ اب گھر بیٹھ جائیں، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں اس مقصد کے لیے دن رات ایک کروں گا، کیونکہ میں کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ میں ایک عظیم ترین فریضے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ میرے لیے اہم ترین یہ ہے کہ میں اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جس نے ہمیشہ سے طیب اردوان اور 7 کے والد رضوی صاحب کو ایک کر دیا۔
کیونکہ اس وقت امت مسلمہ میں ایک ہی طرح کا درد دل رکھنے والے دو اہم ترین شخصیات ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہر صورت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالیں۔ خادم حسین رضوی کے بعد اب ان کے بیٹے ان کے جانشین، اور جنہوں نے اپنے جانشین ہونے کا حق بہترین انداز میں ادا کیا اور کرتے رہیں گے، اور امت مسلمہ اسلامی دنیا کی ان دو شخصیات کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کامیابی میں ہماری بقا ہے۔